پاکستان کے ISI کے فارمر چیف اسد درانی صاحب کوئی نہ کوئی کنٹروورسی سٹر کرتے رہتے ہیں اپنی کتابیں لکھ کر. اب چونکہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہیں، آلموسٹ 20 سال ہو گئے انہیں، اور اب یہی ان کے سروائیول کا اور اپنی پہچان کا ذریعہ ہے. انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی، آنر ایمنگ اسپائس، اور اس کو انہوں نے فکشنل انداز میں لکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کتاب امرجیت سنگھ دولت صاحب کے ساتھ، جو را کے چیف تھے، ان کے ساتھ مل کر کتاب لکھی تھی، جو اسپائی کرونیکلز را ISI اینڈ این ایلوژن آف پیس تھا. اس پہ تنقید ہوئی. تنقید کو وہ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ان کی کتابیں بکتی ہیں، ان کا نام بنتا ہے. مگر اس کتاب میں انہوں نے فکشنل کردار اپنا بنا کے اپنے بہت سارے جو جرنیز ہیں، جس میں نہ صرف ISI کا عہدہ بلکہ اس کے بعد وہ امبیسڈر رہے سعودی عرب میں بھی اور ایک اور ملک میں بھی، اس کا بھی سارے کا سارا تذکرہ کیا. اور جو بات شروع میں مجھے چبھی، انہوں نے اپنے دیباچے میں یہ بات لکھی، کیونکہ نواز شریف نے ابھی پچھلے دنوں ہی کہا تھا کہ ہمیں تو آرمی فوراً بک کر لیتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے ISI کے چیف را کے ساتھ مل کر کتابیں لکھتے ہیں. تو انہوں نے طنز کیا اپنے دیباچے میں، یعنی مسٹر اسد درانی نے، کہ جو شخص ایک کتاب جس نے زندگی میں نہیں پڑھی، نواز شریف نے نام لے کے وہ کتابیں لکھنے والوں پر انگلی اٹھاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جرنیلوں کا مزاج نہیں بدلتا، چاہے 20 سال گزر چکا ہو ان کے عہدے کا بھی. اور بڑا روڈ انداز تھا. خیر، میں نے جب کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں وہی کتاب بیچنے کی بات ہے، کچھ باتیں بھی ہیں. اور پھر ان کا ایک انٹرویو بھی آج BBC پر منظر عام پر آیا ہے، اور ان دونوں باتوں کو جوڑ کر تھرڈ اوپینین کے روح رواں بیرسٹر حمید باشانی صاحب اپنے ہی شو میں موجود ہیں، اور میں اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں. ویلکم حمید باشانی صاحب. میں نے ابھی ایک مختصر سی تمہید دی ہے کتاب کے حوالے سے بھی، اور جو بات مجھے چبھی باشانی صاحب وہ یہ تھی کہ اپنے پریفیس میں انہوں نے لکھا، دیباچے میں لکھا، کہ جنہوں نے ایک کتاب پڑھی نہیں وہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ بھول گئے کہ آفٹر آل ہی ہیپن ٹو بی پرائم منسٹر. تو مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی میں ان سے کم کتابیں پڑھی ہوں، مگر ان کا تجربہ کافی زیادہ ہے. تو آپ کہاں سے بات کو شروع کریں گے باشانی صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے نا، تو اس کتاب میں اگر ہم صرف کتاب کے حوالے سے بات کریں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ریسیپی ہے کنٹراورسی کے لیے، کہ جس میں بہت ساری ہنگامہ آرائی، تنقید اور الزامات اور جواب کا جو ہے ایک سلسلہ چلے گا جو آگے تک جائے گا. تو اس پہ بات ہوتی رہے گی ود دی پیسج آف ٹائم. جوں یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. لیکن آج میں جو اس کی ایک جسٹ ہے نا، جو اس کا یعنی ایک بریفنگ خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان ریفرنس جو پاکستان کی پالیٹکس میں جو کچھ آج ہو رہا ہے، کہ اسپیسیفکلی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنرل صاحب کا جو انسائٹ ہے، جو انٹرنل پالیٹکس ہے، ملیٹری میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ میں ہو یا پولیٹیکل سرکلز میں ہو، اس پہ اور جو موجودہ سچویشن ہے اس کو اگر سامنے رکھ کے تو دیکھا جائے تو کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے. میں فار ایگزامپل دیکھ رہا تھا کہ جو PDM ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو جلسہ ہوا یا جو مہم چل رہی ہے، ان کے جو مطالبات ہیں، اگر آپ ان کو 1 بائی 1 کر کے بریک ڈاؤن کریں اور اس کو آپ سادہ زبان میں لکھیں تو وہ ایگزیکٹلی وہ ساری باتیں ہیں، مطالبات ہیں یا احتجاج ہے یا تحفظات ہیں یا اعتراضات ہیں. یہ سارے اگر جمع کر کے آپ لکھیں تو وہ جو ہے ان کی جو بک کا سارا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ خلاصہ بن جاتا ہے. اور انہوں نے ان سے وہی باتیں زیادہ بلکہ مستند انداز میں جو ہیں وہ دہرائی ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کو کس طرح ٹو ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل جو ہے ان کو کس طرح ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے. انہوں نے کہا ہے، یہ جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے BBC کو، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. یعنی لوگوں کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنی بلنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے
جس کو کنٹیکسٹ سے کاٹ کے پیش کرنے کی یا گھما پھرا کے بیان کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بالکل سیدھی سیدھی ایک کنفیشن ہے ایک فارمر ملٹری کا جو انسائڈر ہے اور ایک چیف ایک پوزیشن کا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا، اس کی طرف سے ایک کنفیشن ہے۔ تو اس کنفیشن کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہی بات جب پی ڈی ایم بطور مطالبہ پیش کر رہی ہے کہ بھائی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ پالیٹکس میں انٹرونشن بند کرے، اور اب تو انہوں نے یہ کلیریفیکیشنز بھی دینی شروع کر دی ہیں کہ ہم کوئی ادارے کی بات نہیں کر رہے بلکہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا باسز ہیں یا کمانڈوز ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس میں بند کریں۔ تو اس کو آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مختلف انداز میں ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک غصہ ہے اور ناچاکی ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ میں اس میں یہ دیکھتا ہوں، اور دوسرا جو اس وقت پی ڈی ایم کی ساری مہم ہے جس کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ الیکشن جیت کر نہیں آئے بلکہ یہ لائے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی، جیسے کہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ جو ملٹری باسز ہیں ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ کیے ہیں، پری الیکشن ریگنگ کی یا ڈیورنگ دی الیکشن یا پوسٹ الیکشن جو ہے وہ کر کے، تو انہوں نے یہ زبردستی بٹھائے ہیں ہم پہ اور ان کو ہٹایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے نا یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے، اور شروع میں تو لوگ اس پہ بڑے کان کھڑے کر دیتے تھے، لیکن اب لوگوں کو اس پہ آہستہ آہستہ یقین ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے انسائڈرز کی بات کریں گے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ عمران خان جو ہے ان کے الفاظ میں خاکی وردی کا بوجھ لے کے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بوجھ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہر ہے وہ ان کو ایک طریقے سے تسلیم کرنا پڑا ہے کہ وہ بوجھ لے کے جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی جو پی ڈی ایم کا اس وقت مطالبہ ہے یا نواز شریف نے جو وقتاً فوقتاً جو باتیں کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دو چیزیں اٹھائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ انٹرونشن کی وجہ سے، انٹرفیئرنس کی وجہ سے ان کو لایا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے چونکہ عوام جو ہے اس پہ بڑے ناراض ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی اس پوری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی کنفرمیشن ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی بات جب پالیٹیشین کرتے ہیں جن کو نواز شریف لیڈ کرے یا مولانا فضل الرحمان کرے یا مریم نواز شریف کر رہی ہو یا آصفہ کر رہی ہو، تو ان پہ فوراً لوگوں کے منہ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جی یہ غدار ہیں یا وطن دشمن ہیں، انٹائی نیشنل ہیں، جی یہ انہوں نے دشمن کے ساتھ مل کے انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن وہی بات جو ہے جب ان کا اپنا ایک ودن ان کی اپنی صف اور رینک اور فائل سے آیا ہوا آدمی ہے، وہ جب بات کرے گا تو وہ جناب اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ از ناٹ جسٹ کنفرمیشن کہ پاکستان میں پالیٹکس میں انٹرونشن ہو رہی ہے، بلکہ اس میں ان کو ایک طرح کی یہ چھٹی بھی ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ اس کو تسلیم کر لیں، کہہ لیں، تو اس پہ کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ مشاہد صاحب بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیے اگر ہم اس کتاب کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور جو انہوں نے انٹرویو دیا اور جس کو آپ ملا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ بہت درست انداز میں، اس سارے ٹرائنگل میں ہم بڑی سیدھی بات دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنفیشن ہے یا اعتراف ہے کہ فوج پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئرنس کرتی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ یہ تو پہلے دن سے، میں دعوے سے کہتا ہوں یحییٰ خان سے بھی پہلے، ایوب خان سے بھی پہلے، تب سے اب تک مختلف جرنیل، چاہے وہ اصغر خان کی صورت میں ہو اور اسد درانی تک، یہ سارے کرتے ہیں۔ مشرف نے خود کئی بار کہا، اور یہ نہ بھی اعتراف کریں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ انٹرفیئر کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومتوں کو دراصل آپ ہی چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ خاکی وردی کا بوجھ لے کر آیا ہے، تو آپ کا اور میرا سوال ان سے ہے کہ کون خاکی وردی کے بوجھ کے بغیر پرائم منسٹر بنتا ہے؟ سبھی بنتے ہیں، اور اگر نہ بھی کوئی بوجھ لے کر آیا ہو تو اس پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جو اہم کویشچن آپ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ باتیں کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بات کرے تو اس کی گردن کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے سٹنگ
چیف آف دا آرمی اسٹاف کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہاں لکھو جو چاہے لکھو، تم خود ہی اپنے سینسر ہو، تمہیں خود ہی پتہ ہے کہ کہاں پہ روکنا ہے کہاں پہ نہیں روکنا، یعنی کھلی چھٹی ہے ان کے پاس، اس لیے کہ یہ کھلا گورننس کرتے ہیں پاکستان کو، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اعتراف کوئی میٹر کرتا ہے بشانی صاحب؟ بالکل سر، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ عوام جو ہے نا وہ اب باشعور ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے، آپ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس موضوع کو، اور ڈیفینیٹلی ہزاروں کی تعداد میں کم از کم لوگ جو ہے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا پروگرام بھی دیکھیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے جو کچھ ایسے زاویے ہیں نا کہ جن سے اب آپ صرف نظر کر کے تو روایتی انداز میں پالیٹکس کو چلا نہیں سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ فوج ہر زمانے میں مداخلت کرتی رہی، تو دس از ناٹ اے سیکرٹ اینی مور، آپ نے مثالیں بھی دی۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں کہ جب ان کا ایک انسائڈر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہے کہ جی فوج ہر دور میں مداخلت کرتی رہی لیکن فوج کی مداخلت کا اثر الٹا نکلتا رہا، یہ بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا پوائنٹ ہے، چونکہ یہاں پہ آ کے تو جب کوئی سیاستدان یا دانشور اس انداز میں کہتا ہے کہ فوج کی مداخلت سے یا فوج کے کسی طریقے کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا یا نقصان ہو گیا یا کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے چونکہ فوج کا عمل الٹا پڑنا جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ ایوب خان کی خواہش یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اقتدار میں نہ آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے ہر سیاسی کارکن کے لیے اور دانشور کے لیے یہ سمجھنا، چونکہ بھٹو صاحب ایوب خان کی کابینہ سے نکل کے اس کے خلاف ایک محاذ بنا کے باہر آئے تھے، تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات تھی کہ ایوب خان کے ہاتھ میں اگر کوئی مینیپولیشن کے ٹولز تھے تو ڈیفینیٹلی اس نے استعمال کیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کی مرضی کے بغیر آگے۔ اس کے بعد آگے یہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ ضیاء جو ہے ڈیفینیٹلی بے نظیر کو نہیں چاہتا تھا، خواہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آئے، اور اس نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا، تو بے نظیر آ گئی جس طرح بھی آئی، ایک لولا لنگڑا اقتدار صحیح ادھورا صحیح لیکن ملا۔ اس کے بعد مشرف جو ہے دونوں کو نہیں چاہتا تھا، بے نظیر آئے یا وہ آئے، اور مشرف نے کتنی دفعہ، چونکہ یہ کل کی بات ہے، باقاعدہ کلیئرلی کہا کہ جناب یہ بے نظیر اور نواز شریف کو چھوڑ کے جو مرضی آ جائے۔ تو اس کا انہوں نے مثال یہ دی کہ بھائی یہ آپ جو مداخلت کر رہے ہیں اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، آپ سیاستدانوں کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کی وجہ سے جو ایک میس کریٹ ہوتی ہے اس کو پھر صاف کرنا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کا انہوں نے کوٹیشن دی جو بہت اچھی ہے، ویری لٹریری، کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے بلکہ اپنی تاریخ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا اشارہ جو ہے وہ انہی واقعات کی طرف اور خصوصاً بنگلہ دیش کی طرف تھا کہ 1971 میں جو بنگلہ دیش کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس واقعے کے پیچھے اگر کوئی سبق تھا تو وہ سیدھا سبق یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل آرٹیفیشل قسم کی مینیپولیشن اور آرٹیفیشلی چیزوں کو انفلیٹ کرنا یا ڈی فلیٹ کرنا، پالیٹکس کے میدان میں جا کے یا طاقت کا استعمال کرنا یا یہ ساری خون خرابے تک کی حد تک ایون چلے جانا، چلے جائے کہ انٹرفیئرنس از اے اسمال ورڈ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے یہ سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ یہ اپنی تاریخ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے نا فٹ پرنٹس جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ہے تاریخ میں رقم کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک اٹ واز ویری بولڈ ٹو سے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے کوئی بہت بڑا متاثر ہوا ان کے انٹلیکٹ یا بولڈ سٹیٹمنٹ سے، لیکن بہرحال ایک ملیٹری حلقے کے اندر سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے از ویری انکریجنگ اینڈ ریفریشنگ، چونکہ اس کا مطلب عوام کے نزدیک یہ ہے کہ جو سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے جی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس میں یہ ایک بہت بڑا امپارٹنٹ قسم کا فیکٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے میرے نزدیک۔ جی بشیر صاحب، آپ نے امپورٹنٹ بات کی، مجھے ایک ذاتی بات یاد آ رہی ہے۔ 1996 میں نے پاکستان میں ایک کتاب پبلش کی تھی، پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار، اور اس میں حمید گل سے لے کے بریگیڈیئر امتیاز تک کا سب کا تعلق تھا۔ مجھ پر بھی ٹرین کا غدار ہونے کا مقدمہ بنا پاکستان میں، یہ 96 کی سر میں بات بتا رہا ہوں۔ تو میں صرف اس مثال کو اس لیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں
کہ چیزیں بالکل کھلی ہیں عرصہ دراز سے، اور اب پاکستان میں یہ حال ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ فوج ہی اس ملک کو چلاتی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے جرنیل جب کھل کے یہ باتیں کرتے ہیں تو اس بچے کو انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم جو سوچتے ہیں، جو انفارمیشن ہے وہ بالکل درست ہیں، چونکہ اب تو اسد درانی نے بھی کہہ دیا۔ لیکن بشانی صاحب، کیا کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ کبھی جو اقتدار کا پانسا ہے وہ پلٹ جائے؟ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اتنی طاقتور ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اکثر و بیشتر اپورچونسٹ ہیں انفارچونیٹلی دوسری سطح پہ، وہ ان کے متحد ہی چلتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا کہ کوئی جرنیل یہ جرت کرے کہ یہ پانسا پلٹ جائے اور فوج پولیٹیکل پارٹیز کے متحد ہو جائے؟ دیکھیں جی، اس کی بالکل پاسبلٹیز ہیں، یعنی ٹوٹلی آؤٹ آف کوشچن قرار دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پیسمسٹک ویو ہے۔ اور اسپیسیفکلی جب بہت عرصے سے اب یہ کلیریفیکیشن ہو رہی ہے کہ جب سیاستدان فوج کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد فوج کا ادارہ نہیں بلکہ اس کے جو پرو ایڈونچر اور اس طرح کے اپارچونسٹک قسم کی کمانڈ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فوج کے اندر جو سیریس لیڈرشپ ہے وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے اور ان کو بتا سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ مشرف کے دور میں، حالانکہ مشرف جو ہے وہ پرسنلی ایک پاپولر، بطور ڈکٹیٹر ایک پاپولر پرسنالٹی رہی ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اس کی کوئی ایکٹیویٹی بہت اچھی تھی، بلکہ بطور ڈکٹیٹر جن حلقوں میں لوگ پاپولر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہاں راولپنڈی کی سڑکوں پہ فوجیوں کے لیے یونیفارم پہن کے گھومنا جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، چونکہ عوامی رائے ایک بن گئی تھی کلیکٹیولی اگینسٹ اس طرح کے لوگوں کے جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں درست نہیں کر رہے۔ چونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ عوام کی جو اپنی کسوٹی ہے، جو ٹچ سٹون ہے، اس سے ہٹا کے تو بالکل الگ کر لیں کہ نہیں جی عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ سب کچھ عوام سے ہے، اسی کے متعلق ہے تو ڈیفینیٹلی۔ لیکن جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے مثال دی، آپ نے یہ کتاب لکھی، آپ پہ غداری کا الزام لگا، حالانکہ آپ نے یہی باتیں لکھی، اور ایک عام صحافی پہ یا جرنلسٹ پہ یا دانشور پہ غداری کا الزام لگتا ہے تو اسے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے یہ اسے پتہ ہوتا ہے، اور کس طرح کی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ وہی بات جب ان کا اپنا جو ہے وہ ریٹائرڈ چیف لکھے تو وہ بات اس پہ کوئی ایون کہ ایک سٹیٹمنٹ تک بھی نہ دے، غداری تو دور کی بات ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح ڈیفرنٹ سیٹ آف رولز ہیں فار ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیپل۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور کیوں یہ چیزوں کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں ابھی گلگت کا ایشو وہاں پہ چل رہا ہے، کل پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی، ہم گلگت کو جو ہے وہ پروویژنل پروونس آف پاکستان جو ہے بنا رہے ہیں۔ اس کی جو نیٹی گریٹی ہے، کانسٹیٹیوشنلٹیز ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش کیسے نکالیں گے، ہے بھی یا نہیں، پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ہو سکتا ہے، اس پہ میں نہیں جاتا۔ لیکن پولیٹیکلی سپیکنگ وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو ٹوٹلی عوام کو اگنور کر کے، بلکہ انسلٹنگلی ان کو اگنور کر کے تو وہ ڈیسیجن کیا گیا، جو بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور جو پاکستان ملیٹری کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں کچھ پارٹیوں اور ملیٹری چیف کی ملاقات کے علاوہ اس کی کوئی کنسلٹنگ یا کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ اور پروسیس نہیں ہے جس سے کہ آپ عوام کو آن بورڈ لائیں کہ ہم آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ، یہ زندگی اور موت کا ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، ایک ایسی دھرتی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ گزشتہ 20-30 سال سے صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ عوام کی مرضی کے بغیر آپ کا رائٹ نہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کا کوئی ڈیسیجن نہ کریں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز اور انٹرنیشنلزم اور اینی تھنگ لائک دس۔ میرا پرنسپل بہت سمپل ہے کہ جس دھرتی کے لوگ ہوتے ہیں انہی کو ڈیسیجن کا حق ہوتا ہے، اور یہ بات انٹرسٹنگلی عمران خان بھی کہتا ہے، یعنی کہنے کی حد تک، لیکن پریکٹیکلی ٹوٹلی اس کو وائلیٹ کر کے تو ان کے حقوق پہ ڈاکا۔ اس پہ اس نے کلیئرلی کہا کہ جی یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا تھا، یہ اس نے بالکل کلیئرلی کہا، اینڈ دس از اے بگ تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو، از ویری ریفریشنگ
کہ ہم نے زبردستی بلوچستان کو شامل کر لیا، نہ صرف شامل کر لیا بلکہ اس کے حصے بکھرے کر لیے، اور ان کا جو اپنا سیٹ اپ تھا پہلے جو ریاست کالات کے اندر مسلم نیشنلٹیز کا، اس کو بھی ڈسٹرب کر دیا، اور آج تک جو ہے وہ سلسلہ ہمارے گلے پڑ گیا۔ پھر انہوں نے سوات کی مثال دی، ریاست سوات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کریں گے، جو بھی ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے بٹرے کر کے اس کو زبردستی شامل کر لیا۔ باولپور اسٹیٹ کو آپ نے جو ہے 1 یونٹ کے چکر میں ڈیزالو کر کے تو اس کے سارے جو معاہدے تھے، حقوق تھے، وہ سارے ختم کر دیے۔ تو یہ انہوں نے کیٹاگوریکلی ایکسیپٹ کیا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہم نے کیے، یہ 3-4 ایگزامپل دے کے، اور یہی کام ہم گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ پیپل۔ تو اگر پیپل ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے تو ہمیں زبردستی ان کو نہیں ملانا چاہیے۔ تو یہی بات اگر میں کرتا ہوں تو مجھ پہ غداری کا الزام، میرے خلاف پرچہ درج ہوگا، میرے خلاف کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر خواہ فار سم اینی ریزن، ممکن ہے ان کی ریزن صرف کنٹراورسی ہے، لیکن اس ریزن کی وجہ سے ان کے اندر ایک رفٹ اور ایک ڈویژن کریٹ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، چونکہ ایسے ایشوز پہ یہ ہمیشہ لم سلم متفق ہوتے ہیں، اے ٹو زیڈ، ایک سپاہی سے لے کے تو اوپر تک کہ نہیں جی بالکل یہ ٹھیک ہے اور یہ جو بات کرتا ہے غدار ہے۔ تو ایک ڈیفرنٹ بات کو اکراس دی ٹیبل جو بات ہو رہی ہو اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لینا، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ سائن۔ دیکھیے چلیے، اپنی کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے یا وہ دل سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سالوں پہلے اصغر خان نے کہا کہ 4 جنگیں ہم نے لڑی تھیں، ہم نے شروع کی تھیں اور ہم ہی ہارے، لیکن پریکٹیکلی بشانی صاحب کوئی اثر نہیں پڑا اس کنفیشن کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ کیا اب جو اسد درانی باتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام ہم نے خراب کیا، بہاولپور کی مثال دی، گلگت بلتستان کا انہوں نے، چونکہ ابھی ریسنٹ مسئلہ چل رہا ہے، کشمیر کا پاکستان کا وہ سب سے بڑا فارن پالیسی میں سب سے بڑا ان کا ہوتا ہے، چنک ہوتا ہے، اس کے بغیر تو پاکستان کی فارن پالیسی ایک قدم نہیں آگے چل سکتی۔ اس پر بھی انہوں نے اے ایس دولت صاحب کے ساتھ مل کر کتاب لکھی۔ مجھے دولت صاحب سے بھی اتفاق نہیں ہے، وہ بھی کشمیر کے مسئلہ کو اس طرح نہیں سمجھ پائے جس طرح سمجھنا ضروری تھا، اور آپ نے دیکھا اجیت دوال اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی نے بالکل اپوزٹ پالیسیاں اپنا کے اپنے طور پر جو ان کو سوٹ کرتا تھا مسئلے کو حل کر لیا۔ تو کیا جو مسٹر دورانی کہہ رہے ہیں، چلیے غدار بھی نہیں وہ کہلائیں گے، مگر ان کی بات اسٹیبلشمنٹ سنے گی، اس پر عمل کرے گی، یا کان کم از کم دھرے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کان ڈرنے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ کو کیا کر رہے ہیں۔ از ناٹ جسٹ دے آر مس انفارمڈ، تو ان کو درانی صاحب نے بتا دیا، ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 3-4 سال پہلے جو آپ کے یہاں ایک ڈسکشن ہوئی تھی پاکستان میں کہ جو ملٹری ڈاکٹرائن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے پاکستان کا، آپ کو یاد ہوگا بالکل ٹھیک۔ ملٹری نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن سرحدوں کے باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہے اور ویسٹ کی طرف ہے، یعنی انڈیا کو انہوں نے ایک طریقے سے چھوڑ دیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا اس طرح کا وہ نہیں رہا ہے، اسٹریٹجک جو کانفلکٹ ہے وہ اب ہمارے اندر ہے اور ہم نے یہی لڑنا ہے۔ آپ کو یاد ہے دیٹ واز کائنڈ آف اے کنسنسس ان ملٹری سرکل، جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہنے لگے تھے یہ لوگ۔ ایگزیکٹلی۔ جی۔ تو اس کو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک، حالانکہ وہ ایک کنسنسس تھا لیکن اس کو پورے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ ملٹری کی اوور ویلمنگ جو ایک سرکل ہے وہ اب بھی اینٹائی انڈیا ایک وہاں پہ فرینزی اور سینٹیمنٹس جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے بیانات آپ نے جیسا 3-4 سالوں کے درمیان دیکھے ہوں گے، جتنے سپوک پرسن رہے ہیں جو ان کی پبلک ریلیشن سروسز کے لوگ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ہر ایشو کو گھما پھرا کے تو انڈیا کے خلاف نفرت اور ہیٹ مانگرنگ اور وار مانگرنگ کی جو ہے نا وہ ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب انہوں نے اگین یہ دہرایا اس انٹرویو میں کہ جی انڈیا کے ساتھ اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا، انہوں نے یہ کہا، آل دو کہ ہی ہیڈ اے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن، اور وہ ایکسپلینیشن یہ تھی کہ انڈیا نے جو 5 اگست 2019 میں جو کچھ کر لیا ہے
ان ریگارڈس ٹو کشمیر اور جو یونین ٹیریٹوری کا جو مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی براہ راست بات نہیں رہی، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے چونکہ ان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں تو وہ ادھر مصروف ہیں، تو ہمیں اب ان کے بارے میں بادر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی بات پہ کان دھرے گی یا اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانی شروع کرے گی، لیکن میں اس کی پبلک امپلیکیشنز بڑی کلیئر دیکھتا ہوں کہ مثلا یہی بات جب میں کہتا ہوں تو ممکن ہے میں 10 دفعہ دہراتا ہوں تو پھر بھی کسی بندے کو جو کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہے اس کو یقین نہ آئے، لیکن جب ان کے منہ سے سنتا ہے تو کم از کم اس کو بڑی حد تک تسلی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات کوئی بالکل ہی ایک الزام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے۔ جی ایک بندہ چلیں نہ صحیح، اگر اس طرح کے 8-10 لوگ اور آ جائیں 1 بائی 1 کر کے، آپ دیکھیں اصغر خان نے آپ نے مثال دی ان کی جنگ کے بارے میں، تو آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے دانشور جو پیس کی بات کرتے ہیں یا جنگ کے خلاف یا انڈیا کے خلاف جو نفرت اور دشمنی کا جو ایک فضا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اس میں اصغر خان کی یہ کوٹیشن ایک بہت بڑی ایک ویٹ رکھتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً جو اسٹوڈنٹ حلقے ہیں یا جو نئے نوجوان جو ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ یو کین ناٹ اگنور۔ بشائی صاحب چلیے، اسد درانی نے یہ کہہ دیا، واضح کر دیا کہ جی پاکستان کو باہر سے خطرہ کم ہے، اندر سے خطرہ زیادہ ہے۔ کوئی آگے چل کر آپ کو کوئی اندازہ ہوتا ہے یا کوئی امید ہوتی ہے کہ کوئی جرنیل یا چلیے اسد درانی ہی ایک قدم اور آگے جا کے یہ کہیں کہ پاکستان کو اصل میں زیادہ خطرہ پاکستان کی آرمی سے ہے، کیونکہ پاکستان کو انٹرنلی تو بلوچ برباد نہیں کر رہے، پشتون برباد نہیں کر رہے، مہاجر برباد نہیں کر رہے، ان کو آرمی ہی مار رہی ہے۔ جب تک اس سچائی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مسئلہ کو؟ نہیں، یہ سچائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ان کو تسلیم کرنی پڑے گی جناب، اس لیے کہ یہ انہوں نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکا کہ لوگ اس کے اندر یہ گلگت بلتستان اور ریاستوں کی شمولیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وی فیلڈ ٹو شو دی ریزلٹس ان دس کنٹری، کہ ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا، کوئی سوشو ایکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہماری یہ ایک کامیابی کی جو ہے کوئی نشانی ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں کہ انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا کسی بھی فیلڈ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ کوئی ہم کسی فوری انقلاب کی تو میں توقع نہیں رکھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ورسز جو ملک کی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا کلیئرلی جو ہے وہ کھل کے بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، کون مداخلت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے اس بات پہ بحث ہو گئی تھی کہ نام کیوں آپ نے لیا، حالانکہ نام لینا اگر غور سے دیکھا جائے تو ضروری ہے، چونکہ اگر آپ نام نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا ادارہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، تو آپ نام لے رہے ہیں تو ان پہ احسان کر رہے ہیں نا کہ ان کے اپنی صفوں میں جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے دیکھا کتنا رد عمل ہوا تھا، اب لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کیا، اور اب بہت لوگ جو اس پہ بہت زیادہ لال پیلے ہوتے تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ نام لینے میں کوئی بات نہیں، چونکہ دس از دا اونلی وے ٹو پوائنٹ آؤٹ دا تھنگس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 30-40 سال کا کمپرومائز ہے، ایک خاموش قسم کی کنسپیریسی کہ آپ ظلم کریں، تشدد کریں، ناانصافیاں کریں، اور اس طریقے سے ایک آپ نے جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ ایک خاموشی کی جو کنسپیریسی ہے، کنسپیریسی آف سائلنس، وہ اختیار کریں، نہ خود بولیں نہ کسی کو بولنے دیں، نہ نام لے سکیں نہ بتا سکیں کون۔ اب یہ جو ہماری لٹریچر میں، خواہ وہ پولیٹیکل لٹریچر ہو یا لٹریری سرکلز ہو، اس میں یہ جو انویزیبل فورسز
محکمہ زراعت، محکمہ خوراک، یہ جو لفظ اور یہ جو محاورے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں اور یہ ایک باقاعدہ ڈسکورس جو ہے اس کا حصہ بن رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. بشائی صاحب، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اور خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے بڑا جو ٹینشن کا معاملہ ہے وہ کشمیر ہے، چونکہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے نام پر ہی اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرتی ہے، ورنہ تو ان کی ایگزسٹنس ہی اس لیول پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی غریب عوام کو یہ کاسٹ برداشت کرنے کی. لیکن اسد درانی صاحب نے اپنے آج کے انٹرویو میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی اور گزشتہ کتابوں میں بھی یہی بات کی کہ گلگت بلتستان کو اسپیشل جو اب ہم اپنے ساتھ شامل کرنے کی بات کریں یہ نہ کریں، اس سے کشمیر کاز خراب ہوگا، یہ انہوں نے بات کی. تو میں پھر یہ سوچنے لگا کہ کچھ تو وہ باتیں سچی کر رہے ہیں، مگر پھر وہی کشمیر پہ ان کی جو ہے کنڈی پھنسی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا معاملہ بہت حد تک بھارت کی طرف سے ریزالو ہو چکا ہوا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. آج ہی میں نے ایک تصویر دیکھی جو میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے سکوت کشمیر، اور اس کے نیچے تصویر کے نیچے جنرل نیازی کی بجائے عمران خان نیازی سائن کر رہا ہے مودی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تصویر وہ ایک فکشنل تصویر ہے، فوٹو شاپ کی تصویر ہے، لیکن پھر کشمیر پہ ان کی جو ہے وہ کنڈی مسٹر اسد درانی کی بھی پھنس جاتی ہے. آپ نے انٹرویو میں بھی دیکھا، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے. چونکہ دیکھیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں، ان کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے کہ ہم کشمیر ایشو سے جان چھڑائیں. یہ کشمیر کی بندر بانڈ کا جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی، جو یونین ٹیریٹوریز لداخ اور جموں کشمیر انڈیا کے پاس چلا گیا تو ہم گلگت بلتستان کم از کم لے لیں. بعد میں ان کی نظر ظاہر ہے آزاد کشمیر پر بھی ہے، لیکن گلگت بلتستان فار شور. لیکن اگر وہ اسی پہ بات کرتے انہوں تو پھر آپ ان کو ان سے کمپیئر کریں کہ جی درانی صاحب تو بات وہی ماضی کی کر رہے ہیں، تو یہ جو بات کر رہے ہیں ذرا آگے کی ہے. لیکن وہ اس پر بھی یہ کرنے کے بعد بھی اس پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ لفظ لگا رہے ہیں پروویژنل، کہ یعنی اس کے باوجود ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو ہڑپ کر لیں گے، وہاں کے عوام کی مرضی کے بغیر ان کو زبردستی اپنا حصہ بنا لیں گے، ان کے وسائل پہ بھی قابض ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا. اور اب ان کے جو فٹ سولجر ہیں کشمیر میں وہ اب اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں عوامی حلقوں میں کہ بھائی یہ صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوفلی ہم اسی طرح بجاتے رہیں گے. تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو دونوں حصے ہیں نا، جو ایک اپنے آپ کو تھوڑا مائلڈ بنا کے پیش کر رہا ہے اور دوسرا اس طرح، ان کا بھی یہ اس چکر میں دونوں ایکولی پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ گھما پھرا کے تو کشمیر ایشو پہ جا کے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ان کا دماغ پورے طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. خواہ اس میں ان کی کوئی ایموشنل کوئی ایشو ہے یا کس طرح کا کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں انڈیا نے جو کچھ بھی کیا، کشمیریوں نے اسے پسند کیا یا نہیں کیا، آپ نے اور میں نے اس کو پسند کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ ایک بڑی کلیئر قسم کا ایک ایکشن ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اینڈ اٹ میک سینس ٹو مینی، مے بی ناٹ ٹو اس بٹ ٹو مینی. کیوں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ایشو ہے، انہوں نے اس علاقے کی تاریخ جغرافیہ دونوں بدل کے اس کو ایک نئی شیپ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ جی اب ڈسکنیکٹ ہے جو بھی آپ کی ہسٹوریکل یا پولیٹیکل یا انٹرنیشنل جو لیگل اور اس طرح کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ سلسلے، اس سے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم ہے، یہ اب ہماری یونین ٹیریٹوری ہے. تو یہ ایک مشکل ڈیسیجن ہے اور یہ بڑا اتنا آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہر حکمران اس طرح کا ڈیسیجن کرے، چونکہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، ایفیکٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے. اب وہ کام یہ کرنے سے رہے چونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ بھی جو اپنا ہپوکریٹیکل رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. جو تصویر آپ نے دیکھی وہ بے شک تصویر فکشنل ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی حقیقت کی ریفلیکشن ہے
کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. اب یہ صرف گلگت بلتستان کے بارے میں متفکر ہیں، لیکن ساتھ میں عوام کے سامنے جرت سے وہ یہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر ایشو سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو تاکہ اس کا عوام بھی کوئی جو ہے وہ اپنے طور پہ یا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں یا اس کی مخالفت کریں یا جیسے بھی ان کا جو ہے وہ ہو. بشائن صاحب، آج کے آپ کے شو تھرڈ اوپینین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات جو ہم مس کر رہے ہیں ابھی تک کی ڈیبیٹ میں، اس انٹرویو کے حوالے سے اسد درانی کی، یا ان کی کتاب کے کانٹیکٹ کے حوالے سے، یا اس ریجن کی سچویشن کے حوالے سے، پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے، کوئی ایسی بات جو آپ نے محسوس کی ہو کہ ہمیں کرنی چاہیے، ضرور اب شامل کیجیے آخر میں. اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا جی، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کا بھی ساتھ میں جڑتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ اس ایشو کے مقابلے میں جو ان کے انٹرویوز میں آئے ہیں یا جو چیزیں انہوں نے اپنی بک میں ریز کی ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے کسی بھی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود میڈیا پہ اصل اور بڑی خبریں وہی ہیں. اور اس خبر کو آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی جو پاکستان کے نیوز پیپرز ہیں یا جو میڈیا ہے اس میں جو پراپر کوریج ہے وہ اس کی نہیں ہو رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب یہ سوچ پاکستان میں اب تقریباً بہت حد تک جو ہے وہ گھر کر چکی ہے کہ یہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی جو چائنیز سٹائل ان کا ایک وے آف تھنکنگ ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ انفارمیشن کمیونیکیشن جو اس طرح کی جتنا بھی جو خیالات کا فلو ہے، آئیڈیاز کا فلو ہے، ہر چیز کو ہم اس طرح ڈسپلن کر کے تو اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ڈال کے تو پیش کر سکتے ہیں، جو کہ ویری ڈس اپوائنٹنگ قسم کی سچویشن ہے. بہت شکریہ بشانی صاحب. میرا خیال ہے آج ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی، لیکن یہ واقعی وہ موضوع ہے، یہ کتاب کے حوالے سے بہت ساری کانٹروورسیز جنم لیں گی، چونکہ ان کا کتاب لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے اور یہی ان کی کتاب لکھنے کی کامیابی ہوگی. ان کی کتاب لکھے اور اس کا وہ ذکر اپنے انٹرویوز میں کھل کے کرتے بھی، اور یہ فیئر انف ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ ہمیں جو ہم پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ہمیں کافی کانٹینٹ مل جائے گا بات چیت کرنے کا. بہت شکریہ بشائن صاحب. تھینک یو جناب، تھینک یو. ویورز، تھرڈ اوپینین میں آپ برسٹر حمید بشانی صاحب کی اوپینین سن رہے تھے، خاص طور پر اسد درانی کی کتاب آنر امنگ سپائز کے حوالے سے، اور پھر اس کتاب کے حوالے سے جو ان کا انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو اور کتاب دونوں کے کانٹیکس میں جو پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال ہے اور جو وہاں پر بھارت اور پاکستان کے آپس میں تعلقات کی نوعیت ہے، اس حوالے سے آج کا تھرڈ اوپینین شو برسٹر حمید بشانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.